لیے شرم کا باعث ہے. ہمیں سر شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. چلو بھر پانی میں اگر چلو بھر پانی ہے مجھے دے میں ڈوب مروں سر. نہیں سر بشرا بٹ صاحبہ کا میں بتاتا ہوں, ان کے ساتھی انہی کے پاؤں کاٹتے, اس بیچاری کو منسٹر نہیں ہونے تھے تو اس کی کیا حیثیت ہے. یہاں پر دیواروں کو سناؤں یا قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا دکھڑا سناؤں سر؟ میں آپ اجازت دے تو سناؤں یا نہیں سر؟ اور اتنی لمبی چوڑیاں اوڈی مرسڈیز گاڑیوں میں آ کر غریبوں کے بجٹ پر ہم بحث کر رہے ہیں, غریبوں کے لیے بجٹ پر ہم تجاویز دے رہے. سر وہ غالب کا شعر ہے, شرم تم کو مگر آتی نہیں. سورہ البقرہ آیت نمبر 275 میں جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جیسے شیطان چھوڑ کر مخبوط الواس بنا دیتا ہے, پاگل بنا دیتا ہے, اس طرح سے وہ کھڑے ہوں گے سر. سورہ البقرہ 279-278 میں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو, پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. سر اسلام جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے جو مسلم ہیں ان کے افعال ایسے ہیں تو میں کیسے اسلام قبول کروں سر؟ سر یہ دیکھیں سر, آج میں کہتا ہوں کہ آپ آئیں بٹ صاحب, آپ کی نون لیگ کی حکومت ہے, آپ اسلامی بن جائے, میں اسلام قبول کر لوں گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, حدیث نمبر 1598, ٹھیک ہے سر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے, سود کھلانے والے, سود لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے. سر کہ ہم بجٹ پر بحث کر رہے ہیں, کن کو سنائیں سر؟ بجٹ پر بحث آپ کو سنائیں سر, آپ کو سنائیں, کرسیوں کو سنائیں, دیواروں کو سنائیں. یہاں پر یہ سر یہ آپ دیکھیں کہ بجٹ پر اتنی سیریسنس حکومت کی کہ کوئی بھی منسٹر موجود نہیں. سر یہ ہمارے لیے شرم کا باعث ہے. ہمیں سر شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. چلو بھر پانی میں اگر چلو بھر پانی ہے مجھے دے میں ڈوب مروں سر, اور کسی کو نہیں. سر یہ آپ کی سر آپ کسٹوڈین آف ہاؤس ہیں, آپ آج انہیں کہیں کہ اگر یہ نہیں آتے آپ اجلاس منسوخ کریں. بشرا بٹ سر کہاں ہے یہ؟ بشرا بٹ وزیر ہوتی, روز بیٹھی ہوتی. نہیں سر بشرا بٹ صاحبہ کا میں بتاتا ہوں, ان کے ساتھی انہی کے پاؤں کاٹتے, اس بیچاری کو منسٹر نہیں ہونے تھے تو اس کی کیا حیثیت ہے. یہ بشرا بٹ کا یہ میں آپ کو سناتا ہوں, بشرا بٹ کا منسٹر ہوتے ہوتے رہ گئی ہے کیونکہ ان کے اپنے ساتھیوں کی سازشوں کی وجہ سے. سر یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے بیٹھا جو ہماری سنے. سر میں صرف اور صرف یہ ہے کہ یہاں پر دیواروں کو سناؤں یا قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا دکھڑا سناؤں. سر میں آپ اجازت دے تو سناؤں یا نہیں سر؟ سر میں ابھی آپ کو اپنا دکھڑا سناتا ہوں. اور تو اور سر سنگین مذاق دیکھیں سر, آپ کے سائے تلے سنگین مذاق ہو رہا ہے. پہلے بجٹ میں آفیسران کی کرسیاں بھری ہوتی تھی, ہماری تجاویز وہ نوٹ کرتے تھے. آج دیکھیں 2-3 پتہ نہیں کون سے آفیسر بیٹھے ہیں بیچارے, کوئی بھی نہیں ہے سر. سینٹ کو کوئی سیریس ہی نہیں لیتا. میں تو حیران ہوں کہ یہ کس قسم کا ہم ایوان بالا ہے. سر ہم گھر سے جو ہے نا پگ باندھ کر آتے ہیں کہ جی ہم ایوان بالا کے ممبر ہیں, اور یہاں پر آ کر یہ حشر ہے ہمارا کہ کوئی بھی ہماری نہیں سنتا. چلے سر میں آتا ہوں اب اپنے موضوع کی طرف. جی سر شکر ہے منسٹر صاحب آ گئے. ان کے لیے میں نے میرے خیال میں ڈیسک بجائے, رانا صاحب آ گئے. دیر کر دی مہربان آتے. اور سر ویسے 20 گریڈ کے آفیسر جی بیٹھے ہیں, PR سے بھی بیٹھے ہیں, فائنینس سے بھی بیٹھے ہیں. سر وہ 4-5 بیٹھے ہیں, اور فائنانس کمیٹی کے چیئرمین خود نوٹ کر رہے ہیں. سر فائنانس کمیٹی کے چیئرمین نے خود اپنی بے بسی کا اعلان کیا کہ میری کوئی نہیں مانتا. یہ سن لیں سر ان سے, تو ان کا بیٹھنے کا فائدہ. یہ سر سچ نہیں بولتے ہیں, باہر آ کر بولتے ہیں کہ سر ہماری اس حکومت میں ذرا برابر نہیں چلتی. سر فائنانس کمیٹی کے چیئرمین کا فائدہ کیا سر؟ نہیں زیادہ سچ, اگر سر ہم سچ نہیں بولیں گے تو میں سمجھتا ہوں ملک کا جو ہے نا بیڑا غرق کریں گے, اور ہم اسی جھوٹ پر رہے تو اسی طرح سے نہیں چلے گا. سر اب میں آتا ہوں اپنی بجٹ کے حوالے سے.
سر اپوزیشن کی جانب سے کہا گیا کہ یہ غریب دشمن بجٹ ہے, حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے یہ غریب دوست بجٹ ہے. یہ ہم چاروں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ یہ دشمن بجٹ ہے بھی غلط ہے, دوست بجٹ ہے بھی غلط ہے. سر بجٹ, ہم ایسی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے. سر اب میں آنیسٹلی میں اپنے اوپر لیتا ہوں, سر یہ آپ بتائیں, یہ کتابوں کا پلندہ اتنا بڑا بجٹ کا, اتنا بڑا, کیا یہ میں 14 دن میں پڑھ سکتا ہوں جو بحث کی جاتی ہے اور ہم بڑے جو ہے نا دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم بجٹ پر ہمیں عبور حاصل ہے. سر میں کسی اور کا نہیں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ میں نالائق ترین ہوں کہ میں نے 1% بھی یہ کتابیں نہیں پڑھی. اپنے اوپر لیتا ہوں, دوسروں کو نہیں بولتا. سر اتنی بڑی کتابیں ہمیں دی جاتی ہیں, یہ سارا بیوروکریٹک بجٹ ہے, کوئی عوامی بجٹ نہیں ہوتا. جو بیوروکریسی چاہتی ہے, جو ان کو ڈکٹیشن ملتی ہے وہی آتا ہے. حکومت کو میں نے کہا کہ ان سے جو آپ ٹیکس لیوی لیتے ہیں ان سے ٹیکس لیوی دے, وہ باقاعدگی سے قبول کر کے وہ ٹیکس لیوی دیں گے, جس سے پاکستان کے خزانے کو بھی فائدہ ہوگا, وہاں کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور ان کو روزگار بھی ملے گا. سر اب یہ ابھی یہاں پر میرے دوستوں نے کافی کہا کہ جی پنجاب پانی چوری کر رہا ہے سندھ کا. قومی اسمبلی میں بھی یہاں بھی کہا گیا ہے, ہمارے دوستوں نے کہا کہ پنجاب جو ہے نا پانی چوری کر رہا ہے. سر میں آپ کو اعداد و شمار دیتا ہوں, 1991 کے جو واٹر ریکارڈ ہے اس میں پنجاب کا حصہ 55.94 MAF تھا, سندھ کا 48.76 MAF, خیبر پختونخوا 8.78 اور بلوچستان مسکین کا 3.87, جو کہ ٹوٹل پانی کا 3.3% بنتا ہے. سر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ بلوچستان کا جو 3% پانی ہے وہ بلوچستان کی نصیر آباد ڈویژن کو سیراب کرتا ہے, وہاں کے لوگوں کو روزگار مہیا کرتا ہے, وہاں لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور اس وجہ سے وہاں پر جرائم نہ ہونے کے برابر ہیں. یہ سر, اور مجھے سخت افسوس ہوتا ہے کہ جہاں سندھ پنجاب پر الزام لگاتا ہے, ہم بلوچستان کے لوگ سندھ پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ ہمارا پانی چوری کر رہا ہے. سر ہمیں 3.3% پانی بھی نہیں مل رہا. میں آپ کے معزز فلور پر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کا آدھا پانی مل رہا ہے, جو کہ ہمارے ساتھ ظلم ہے. حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, کہ خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. آپ کے ایکسپنج کرنے سے یہ حقیقت نہیں چھپے گی. سر یہ حقیقت ہے. Now try to wind up. جی Try to wind up. سر وائنڈ اپ, میں چیئرمین صاحب آپ سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے کہ سر جس طرح سے بلوچستان کے لوگوں کو ہمیشہ آپ بھی نظر انداز نہیں کریں. سر آپ سے ہاتھ جوڑ کر, آپ سید محترم ہیں سر, آپ کے پاؤں پڑتا ہوں, تھوڑا سا رحم کریں. نہیں سر, ٹائم کیا ہوگا, 5 منٹ اگر بلوچستان کو سن لیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. سر اب سر میں آتا ہوں آج یہاں پر ہمارے دوستوں نے بھی کہا. سر مجھے تو حیرانگی ہے, مجھے بہت بڑی حیرانگی ہے کہ کافی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کا آدھا بجٹ سود کی نظر ہو رہا ہے. سر آدھا بجٹ. اب سر میں جب کوئی قرآن پاک کی آیات کوٹ کرتا ہوں تو پتہ نہیں سر, نہیں فتویٰ تو نہیں آتا ہے, میں حقیقت بتاتا ہوں. قرآن شریف کی آیات میں حقیقت بتاتا ہوں کہ سر سورہ البقرہ آیت نمبر 275 میں جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جیسے شیطان چھوڑ کر مخبوط الواس بنا دیتا ہے, پاگل بنا دیتا ہے, اس طرح سے وہ کھڑے ہوں گے. سر سورہ البقرہ 278 میں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گئے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو, پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. سر اچھا, اسی طرح ایک بہت خطرناک
सर इस्लाम जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, जो मुस्लिम है, उनके अफाल ऐसे हैं, तो मैं कैसे इस्लाम कबूल करूं सर? सर ये देखें सर, आज मैं कहता हूं कि आप आए, भट्ट साहब आपकी नून लीग की हुकूमत है, आप इस्लामी बन जाए, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। चलें सर ये। अच्छा सर 1 minute more. सर Only 1 minute. सर सही मुस्लिम में हदीस है, हदीस नंबर 1598, ठीक है सर। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले, सूद खिलाने वाले, सूद लिखने वाले और उसके गवाहों पर लानत फरमाई है सर। फिर भी हम अपने बजट का 50% हिस्सा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग में दे रहे हैं सर। ये हमारे लिए शर्म की बात है सर। मैं अब आता हूं सर आखिरी, थैंक यू सर आखिरी बात पर। सर मैं इस मौके पर अगर शेर पढ़ दें सर, नहीं शेर व शायरी में तो कुछ नहीं है, मैं हकीकत पसंद, मुनाफिकत वाला काम नहीं करूंगा सर। प्लीज वाइंड अप, 15 मिनट हो गए सर हकीकत में सर देखें, इतना वो खूबसूरत मौजू चल रहे हैं, इतना वो मैं तजावीज़ दे रहा हूं सर, इसको सीरियसली सर इस मौके पर मैं आखिरी पैरा के, अगर हम इस्लामाबाद डिक्लेरेशन हुआ है उसकी तारीफ ना की जाए तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती होगी। इस्लामाबाद डिक्लेरेशन के लिए पाकिस्तान की पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है सर। आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, हमारे वजीर आजम साहब भी, हमारे प्रेसिडेंट साहब भी, पूरी कौम, तमाम पार्टियां, पीटीआई भी मुस्तहिक है कि मुबारकबाद दें सर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, बाप, तमाम पार्टियां सर, जिस अंदाज से, जिस तरीके से पूरी दुनिया में हमारा नाम बुलंद हुआ है, पाकिस्तानी कौम का नाम बुलंद हुआ है, बहैसियत गैर मुस्लिम सर, मेरा सर फखर से ऊंचा हो गया है, मेरी नाक ऊंची हो गई है सर। जहां पर कहा जाता था पाकिस्तान को बदनाम किया जाता था दुश्मन ममालिक की तरफ से, आज देखें कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का डंका बज रहा है, हर जगह पर पाकिस्तान को अमन पसंद मुल्क के हवाले से, और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाया सर। ये किसकी वजह से हुआ सर? आप बताएं। अगर हम उस शख्स का नाम ना लें भी तो मुनाफिकत होगी। ये आपके सैयद बिरादरी के सैयद आसिफ मुनीर फील्ड मार्शल की वजह से हुआ है, जिनकी वजह से ये चीज हुई है, क्योंकि हमने आज से 1400 साल पहले अहले बैत की खिदमत की। मुझे पता है सैयद आसिफ मुनीर साहब के साथ कोई गैबी ताकत है जिसने ये नामुमकिन काम मुमकिन करके दिखाया है सर। मैं उनको सलूट पेश करता हूं कि उन्होंने इस तरह से, और सर ये पीटीआई वाले दोस्त हंस रहे हैं सर। मैं आपको बताऊं, ये जब बैठते हैं हमसे ज्यादा सैयद आसिफ मुनीर की जो है ना, सैयद आसिफ मुनीर की तारीफें करते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। I give the floor to Senator